بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو مختلف استدلالات کرتے ہیں ان میں سے ایک استدلال یہ بھی ہے کہ خود بائبل نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے کہ دور حاضر کے ایک عظیم مفکر اور لنگوسٹ اور عبرانی زبان عربی زبان کے ماہر امام حمید الدین فرحی صاحب نے واضح کیا ہے کہ لفظ ابن اللہ جو ہے، یعنی جو لفظ ابن اللہ ہے، یہ عبرانی زبان میں نہ صرف اس لیے کہ بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے بلکہ عبداللہ کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ کے بندے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی تحقیقات میں یہ بتایا ہے کہ یہ لفظ کا جو یہ استعمال ہے بہت کامن ہے۔ چنانچہ لفظ کے اس استعمال کو سامنے رکھ کے ہم اگر ابن اللہ کا لفظ، ابن اللہ کا مطلب ہے خدا کا بیٹا، تو ابن اللہ کا لفظ اگر بائبل میں آیا ہے تو اس کا ہم ترجمہ خدا کا بیٹا نہیں کریں گے بلکہ خدا کا بندہ کریں گے، اور یقیناً وہ خدا کے بندے ہی تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کو سامنے رکھ کے ہم یہ بات بالکل متعین طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن اللہ اگر بائبل میں کہیں آیا ہے یہ لفظ، تو یہ خاص طور سے اگر حضرت مسیح کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ خدا کا بندہ ہے۔ اور دیکھیے، اس کی مزید تائید بھی بائبل کے اور جگہوں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک موقع پہ حضرت آدم کو ابن اللہ کہا گیا، سن آف گاڈ، یعنی خدا کا بیٹا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ لوقا کی انجیل میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ بعض دفعہ بنی اسرائیل کے لیے چلڈرن آف گاڈ کا لفظ استعمال کیا، یعنی خدا کی اولاد، اور اسی طرح سے کرسچنز نصارہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چلڈرن آف گاڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اولاد خدا کے لیے یہ لفظ، یعنی اولاد خدا کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ خود استعمالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان سب مقامات پہ جو کچھ مراد ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ عبد کا ہی مفہوم ہے جہاں جو اس کا یہاں پہ استعمال ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ یہ خدا کی اولاد ہے یا یہ خدا کے بیٹے ہیں، اگر حضرت مسیح کے لیے درست ہے تو پھر ان سب اینٹیز کو بھی ہمیں خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ پھر حضرت آدم بھی خدا کے بیٹے ہی ہیں، کیونکہ بائبل نے ان کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوقا کی انجیل میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل بھی خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر جو نصارہ ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ ان سب کے لیے یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ تو ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن اللہ کا جو لفظ ہے، چونکہ یہ ابن کا جو لفظ ہے اس میں یقیناً یہ بیٹے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، مگر اس کا ایک دوسرا استعمال عبد کے مفہوم میں، یعنی ابن اللہ کا مطلب اصل میں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور یہی اس کا استعمال بائبل میں مراد ہے۔ جہاں جہاں اس کا تذکرہ اس طریقے پہ ہوا ہے، یعنی اس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، وہاں وہ اللہ کے بندے ہی کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور اس بنیاد پہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنی اس ترجمے کو ریویو کریں اور یہ دیکھیں کہ لنگوسٹکلی اس کا جو ترجمہ ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اگر وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ اگر حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اسی ناطے کیا حضرت آدم کو بھی ہم خدا کا بیٹا مانیں گے، اس لیے کہ بالکل وہی الفاظ ان کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔